اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ پہلا عیب ان کا یہ ہے کہ جھوٹ ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر اور وما هم بمؤمنین، یکذبون فی قولہم آمنا باللہ، آمنا باللہ کے اندر یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، صدق اور تصدیق کہ حکایت القول محکی انہو کے مطابق ہو، اور حکایت محکی انہو کے مطابق نہیں ہے تو وہ کذب ہے، لہذا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہاں پر یہ کذب ہے، یکذبون فی قولہم آمنا باللہ، آمنا باللہ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کاذب ہے، اس کی بنیاد وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے لسانہم لا یوافق قلوبہم وقلوبہم لا توافق السنتہم، زبان میں اس میں کوئی مطابقت نہیں ہے، لہذا حکایت محکی انہوں میں یہ کذب ہو گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ایجاب کلی ہے مولانا، یہ مناطق کا کیا محملہ ہے، لیکن ان کے ہاں بلغاء کے ہاں اس کے ہاں ایجاب کلی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو، فساد کی صورت یہ ہے کہ بِإِفْشَاءِ اسرار المومنین، مومنین کے اسرار اور رموز، چھپی ہوئی باتیں لوگوں کو نہ بتایا کرو، اور فساد کے اندر یہ بھی تھا تخریب کاری، جھگڑانا، چغل خوری اور اللہ اور جھوٹ، یہ ساری چیزیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور افساد کی ایک صورت یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن کیا ہے يُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، يُهْلِكُ الْحَرْثَ کھیتیوں کو جا کر کے آگ لگا دینا، اور اسی طریقے پر اللہ پر جانوروں کے کوچیں کاٹ ڈالنا، مسلمانوں کے راز کی باتیں ان کو اٹھا کر کے ان کو پہنچا دینا، ان کی باتیں ان کو پہنچا دینا، لڑانا، سمجھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بے افشاء کیا ہے، بے افشاء اسرار المومنین، مومنین کے راز کی باتیں ان کو ان کی بات، قالوا تو کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کار ہیں، صلح کرنے والے ہیں، اور ہماری صلح دیکھو کہ نداری الفریقین، ہم دونوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، بھائی ان کو بھی خوش رکھتے ہیں ان کو بھی خوش رکھتے ہیں، یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ نحن مصلحون حیث نداری الفریقین، ہم مومن اور کافر سب کو خوش رکھتے ہیں، یہی ہے جی، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں بھائی، سب کے ساتھ بنا کر کے رکھو بھائی، سمجھے نہیں؟ تو مصلحون کا معنی یہ کہ نداری الفریقین، ہم دونوں کے ساتھ دونوں کا مزہ لیتے ہیں، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مذہب کے آڑ میں جا کر کے، ایمان کے آڑ میں دوسروں کے دشمن بن جائے، ہم لوگ یہ نہیں کرتے، سب کو، آپ کو بھی خوش رکھتے ہیں ان کو، یہ مسلم۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتے یہ مصلح نہیں ہے، یہ تو نحن مصلحون اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ، اور انما حصر کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ذواتنا منحصرۃ فی الاصلاح، بھائی ہم تو ہے ہی اصلاح والے لوگ، انما نحن مصلحون، ذواتنا وضع الضمائر للذوات، ضمائر کی وضع جو ہے نا ذوات کے لیے ہے، ذواتنا منحصرۃ فی الاصلاح، ہماری ذاتیں وہ منحصر اصلاح کے اندر، ہم اصلاح ہی کرتے، کوئی ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے، اور میں نے عرض کی اصلاح کی صورت یہی ہے کہ کیا اپنے دوستوں میں اضافہ کریں یا دوستوں میں کمی کریں؟ الدوستان خیر من الدوست الواحد، بولو الدوستان خیر من الدوست الواحد، دوست واحد سے دوستان بہتر ہے، ہم یہ ہے کہ تم کو بھی خوش رکھتے ان کو بھی خوش رکھتے، کیا خوش رکھو گے؟ عفن و طفل لمن مودته ساعة زالت ان مالت الریح هكذا وكذا مال ما الریح اینما مالت، اف اور تف ہوں اس کی محبت پر جس کی محبتیں اللہ کا بھلا بدل جاتی ہے، جیسے کہ اگر ہوا ادھر کو چلتی ہے تو ادھر ادھر کو چل، منافق کا مسئلہ بھی یہی ہے، بدلتا رہتا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں ہے؟ منافق بدلتا رہتا ہے، یہی ہے جی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، حرف کا معنی شک، شک پر عبادت کر رہا ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر مال مل جاتا اطمئن نبی، ٹھیک ہے جی، دا اسلام ڈیر مزیدار دیکھا نا، دا خوند گئی، یہ اسلام مزہ ہے یار، اس میں مزہ ہے، سمجھتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر یہ کہ آزمائشیں آ گئی، تنگ دستی آ گئی، کچھ دھات تنگ ہو گئے اور جہادی مواقع ہے تو انقلب علی وجہہ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، تو پلٹ پڑتا ہے، مرتد ہوتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا ملی نہ آخرت، دونوں کے دونوں ذلیل ہی ذلیل ہو گئے،
آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک آدمی آیا، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی لگا ہوا تھا، قابل اعتراض حالت میں، پکڑا اس کو، آخر کار اس نے بیوی کے یار کو بچھاڑ دی۔ بیوی حیران ہو گئی کہ میں کس کو سپورٹ کروں، شوہر کو سپورٹ کروں یا یار کو؟ لڑ رہے مکے ایک دوسرے کو مار رہے، آخر کار شوہر نے اس کے یار کو بچھاڑ دیا۔ بولو، شوہر نے کیا کر دیا؟ یار کو بچھاڑ دیا۔ تو بیوی کہتی ہے کہ مارو خبیث کو، مارو خبیث کو، شوہر سے کہہ رہی ہے مارو خبیث کو، مارو خبیث کو، یہ جو ہے نا اگر آپ نے اس کو مارا نہیں، جان سے نہیں مارا اس کو، تو میرے جیسے معصوموں کی عزت ہمیشہ لوٹتے رہیں گے، نہیں ماریں گے تو میرے جیسے معصوم کی عزتیں لٹتی رہیں گی، مارو مارو خبیث کو۔ لڑتے اس نے بچھاڑا، مار رہا ہے، اور وہ بچھڑ گیا، ظاہر ہے تھکا ہوا تھا پہلے سے، کیا تھکا ہوا تھا، وہ بچھڑ گیا۔ شوہر اوپر مار رہا، اچانک اس نے ایک قدم اور ایک لات ماری اس کے سینے میں، شوہر پیچھے گدی کے بل گر گیا اور یار اوپر اس کو چڑھ گیا۔ اب بیوی حیران ہوگی کہ حکومت تو بدل گئی، پہلے پیپل پارٹی کی تھی، اب مسلم لیگ پھر آ گیا، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ اب شوہر بچھڑ گیا اور یار اوپر آ گیا۔ اب بیوی نے کہا مارو میرے خبیث شوہر کو، مارو اس خبیث کو، خود وطی نہیں کر سکتا، دوسروں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ جیسے کنجری عورتیں ہوتی ہیں نا، کنجر، تو انہی کنجروں کی طرح منافق اسی طرح ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر مال مل جاتا کہتے ہیں دا اسلام ڈیر خوند کہی، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، آزمائش، تنگ دستی، قحط سالی، جہادی پریشانیاں آ جاتی ہے تو انقلب علی وجہہ، پلٹ پڑتا ہے، کہتے ہیں دا اسلام خوند نہ کہیں، دا اسلام نہ غواڑم، یہ اسلام مجھے نہیں چاہیے، اس میں کوئی مزہ نہیں۔ آئے مسئلہ سمجھ؟ اللہ فرماتے کہ ہم المفسدون، یہ مصلح نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ذماتنا منحصرۃ فی الاسلام، ہماری ذمات منحصر ہے اسلام۔ اللہ متنبہ ہو جاؤ تم لوگ، میں اللہ آپ کو تنبیہ کرتا ہوں، انہم، یہ منافقین، ہم المفسدون، یہ فساد کار ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں دیکھیے شعور کی نفی کر دی، میں نے آپ سے کہا الشعور اعم مطلقاً والعلم اخص مطلقاً، یہ شعور گویا کہ ہے ہی نہیں، ہے آلات شعور لیکن تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، ولکن لا یشعرون، شعور ہی نہیں رکھتے۔ آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟ الا انہم ہم المفسدون۔ اب آپ کو ترکیب تو معلوم ہے، کیل کے اندر ہوا ضمیر نکلے گا جو اللہ آپ کو نائب فاعل ہے، اور لہم اس کے ساتھ متعلق ہے، اور لا تفسدوا فی الارض یہ جملہ اس کے لیے تفسیر ہوگی اس اللہ کا والا قول کے لیے جو ہوا ضمیر ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض افعال اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اس کی ضمیر ما قبل میں کوئی مرجع نہیں ہوتا، وہ ضمیر وہ خود بخود وہ فعل، اس لیے کہ فعل اصطلاحی میں تین چیزیں ہوتے ہیں، معنی حدثی اور اقتران بالزمان اور اقتران بالفاعل، یعنی نسبت الی الفاعل، تین چیزیں ہوتے ہیں فعل اصطلاحی کے اندر۔ تو فعل کے اندر جب ضمیر نکلتے ہیں تو ما قبل میں کوئی مرجع نہیں ہوتا، وہ ضمیر خود بخود اس فعل کا جو مصدر ہے وہ ضمیر اسی کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اب اذا قیل لہم، ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، لا تفسدوا فی الارض یہ تفسیر بنے گی اس کے لیے، اور بعض لا تفسدوا فی الارض کو مراد و لفظ کہہ کر کے نائب فاعل بناتے ہیں۔ اب یہ کیل کے اندر ہوا نکلے گا تو یہ ہوا کس طرف راجع ہوگا؟ یہ ہوا خود بخود، یہ ہوا خود بخود اللہ آپ کا بھلا کرے القول کی طرف راجع جس پر کیل دلالت کر رہا ہے۔ اس لیے کیل کے اندر تین چیزیں ہیں، معنی حدثی مصدری بھی ہے اور فعل بھی ہے اور اقتران بالزمان ہے اور اقتران بالفاعل فاعل بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندوں کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ خود بخود کیلا کا ہوا القول کی طرف راجع ہے، القول الذي يدل علیہ کیلا، دلالت تضمنی کی طور پر کیلا اس پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کیلا اللہ آپ کا بھلا کرے مرکب من الامور الثلاثہ، امور ثلاثہ سے، لیکن یہ کہ قول اس کے اندر موجود ہے، ہوا اس کا مرجع۔ اس قسم کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔ فلما تبین لہ، فلما تبین لہ، تبین
ضمیر ہوا اس کا البیان، اس کا کیا ہے مرجع ہے البیان. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، بدا کے اندر ہوا ضمیر مرجع ہے اور اس کا مرجع البدو، بدو جس پر بدا دلالت کر رہا، بدا یبدو بداوتن. خیال کر لینا مولانا، یہ اس قسم کی مثالیں بہت سی ملیں گے آپ کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو صلح کار ہیں مولانا. آگے یہ ان قالو تو جواب بنے گا اذا کے لیے، اور انما نحن مصلحون یہ مقولہ بنے گا قالو کے لیے. ان اور مشبہ الفعل مائے کافہ ہے، مائے کافہ تکف ان عن العمل فیما بعدها. یہ کافہ اس لیے کہتے ہیں، کفہ یکف کفن، اس کو کف کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے اللہ کا بھلا کرے آدمی روکتا ہے تلوار کو. اگر کوئی تلوار آپ کے گردن پہ مارے تو اس سے ہاتھ کو روکتے ہیں، سمجھے کہ گردن نہ کٹے، ہاتھ کٹے لیکن گردن نہ کٹے. تو میں کافہ تکفر ان، یہ ان کو روک لیتا ہے عن العمل فیما بعدها، ما بعد میں عمل نہیں کرے گا. نحن مصلحون یہ جملہ خبر بنے گا، مقولہ بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے. نحن مصلحون مبتدا خبر، قالوا کے لیے یہ جواب ہوگا. اذا قیل لهم لا تفسدوا، معنی یہ ہے کہ فساد دائمی طور پر ان کے مزاجوں میں داخل ہے. مومن سے کبھی ہو گیا وہ اللہ کا بھلا کہ کیا ہے نفاق عملی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ وہ کافر نہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار متنبہ ہو جاؤ، هم المفسدون ولکن لا یشعرون. آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ان کا اسم ہے اور ہم مبتدا ثانی، المفسدون اس کے لیے خبر، پھر یہ پورا جملہ ان کے لیے خبر ہے. دوسرا یہ کہ ان ہم مؤکد اور ہم ضمیر اس کے لیے تاکید ہے. اب یہ تاکید ہے، مؤکد منصوب ہے اور تاکید مرفوع ہے، یہ اجازت ہے اس کی. حالانکہ مؤکد تاکید دونوں کا ایک اعراب ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں اجازت ہے. اس کو کہتے ہیں استعارۃ المرفوع للمنصوب. بولو، استعارۃ مرفوع للمنصوب، معنی ضمیر منفوع، ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے، اس کو عاریتاً لیا ہے، یہ تاکید ہے ضمیر منصوب کے لیے. استعارۃ المرفوع للمنصوب، اور اس کی مثالیں بیسیوں قرآن میں. انکا انت التواب الرحیم، انکا کاف منصوب محلن ہے اور انت اس کے لیے تاکید ہے، موقت تاکید انکا اسم ہو گیا، اور اللہ کو تواب الرحیم خبر اول خبر ثانی ہے. یہ بہت سی اس کی مثالیں ہیں. یہ استعارۃ مرفوع للمنصوب، استعارۃ مرفوع انا ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا. ان ترنی یا ضمیر منصوب مؤکد ہے اور انا اس کے لیے تاکید ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا سورہ کہف کے اندر موجود ہے. آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ سمجھے میں لوگوں یہ ہوتا رہتا ہے. اور کبھی استعارۃ المنصوب للمرفوع، کبھی لا یخرجہ من بیتہ الا ایہا، ترمذی کے اندر موجود ہے. لا یخرجہ، آدمی گھر سے نکلتا اس کو کوئی چیز نہیں نکالتے مگر الا ایہا، نماز اس کو نکال دیتے. ایہا ضمیر منصوب منفصل ہے لیکن یہ لا یخرجہ کا فاعل ہے. آپ کہیں گے مبدل منو ہم نکالیں گے، اس کو بدل بنائیں گے، تو مبدل منو بھی تو فاعل ہوگا، بدل بھی وہی ہوگا. بدل تکراری حامل کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ بھی تبھی ایہا فاعل بنے گا. کچھ بولے پڑ گیا. لا یخرجہ الا ایہا، لا ینہزہ دوسری روایت ہے لا ینہزہ الا ایہا. تو ایہا یہ فاعل ہے لا ینہزہ کے لیے اور لا یخرجہ کے لیے، یہ ہوتا رہتا ہے. اس کو ذرا خیال کر لینا. اب اس کے بعد مسئلہ سمجھو مولانا. یہاں دیکھیے الا انہم هم المفسدون، فساد ان میں منحصر ہے. حالانکہ فساد پیپل پارٹی بھی کرتی، مسلم لیگ بھی کرتے، تو منافقین کیا، اور پیپل پارٹی مسلم لیگ اولیاء اللہ ہے. یہ فساد، تو فساد یعنی ان الفساد کیف ینحصر فیہم، فساد ان کے اندر منحصر قسم ہوگا. تو خیال کر لینا فساد جو ہے نا یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، لا بھی شرط شے کے درجے میں عام ہے. فساد النفاق، فساد الکذب، فساد القتل، فساد السرقہ اور فساد انتخابات، سمجھے. تو فساد نفاق ان میں منحصر ہے. یعنی ان الفساد لہو اقسام، فساد کے بہت سے، یہاں جو جس کا حصر ہو رہا ہے وہ فساد نفاق کا ہو رہا ہے.
یعنی آپ کہیں گے ان الفساد کیف ينحصر فیہم، یہ حصر کے الفاظ ہے تو ان میں حصر کس طرح ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں فساد النفاق منحصر بہم، فساد نفاق ان میں منحصر ہے. باقی اما فساد القتل، فساد قتل تو بلوچوں میں ہے، پٹھانوں میں بھی ہے. فساد السرقہ، پٹھان اور بلوچ دڑے دڑ کر کے چوری کرتے. آپ کو مسئلہ ہے، اس لیے اب سمجھ لینا بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹ بولتے، جھوٹ ان کی عادت ایجاب کلی کے طور پر، اور مومن نفاق عملی والا کبھی کبھار ہو. اس لیے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان. دوسری روایت میں چوتھی چیز واذا خاصم فجر. سمجھے؟ اور جس وقت جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. یہ اذا کے ساتھ ہے. اور ہم لوگ کبھی کبھار، بولو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھار. تو یہ اذا والا نہیں ہے. اس لیے آپ اس وقت جو مسلمانوں میں جو کمزوریاں جو جھوٹا ہے وہ منافق ہے. نفاق عملی تو ہے، نفاق اعتقادی نہیں ہے. اس لیے آپ اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو کافر قرار نہ دیں، فتویٰ نہیں لگاؤ. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ الا انہم هم المفسدون. اس لیے مسلمانوں کے رازوں کو آؤٹ کر لینا، یہ جو منافق وہ واجب القتل ہے. اس لیے حکم الجواسی سے القتل، جواسیس کا حکم قتل ہے. آج بھی اگر آپ کے ایٹمی بم کی کوئی نشاندہی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی شیخ الحدیث بھی ہو یا کوئی بھی ہو، واجب القتل ہے. کہ ایٹم آپ کا کہاں دفن ہے، ایٹم بم کہاں ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو یا شیخ التفسیر ہو. مولانا منافقت نہیں کرنا. میں ایک مولوی صاحب کے پاس نام نہیں لیتا، علاقے سے آپ پہچان لیں گے. مجھے ختم بخاری کے لیے لے گیا، مجھے بیان کے لیے لے گیا. میں 2-3 مرتبہ گیا تو خلق خدا لوگ آتی تھے، لوگ بہت آتے ہیں ان کے بیان میں. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ اس کے مسجد میں تو 100-200 مشکل سے اس کے بڑے پروگراموں میں لوگ نہیں آتے، اور اب آپ کی وجہ سے ہزاروں آگے. اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو مجاہدین کے راز آؤٹ کرنے والا یہی. مجاہدین کو جب بھی ناکامی ہوئی ہے یہ حکومت کا آلہ تناسل ہے. یہ مولوی 80-90 سال کی عمر ہے، حکومت کا آلہ تناسل ہے. اور اس آلہ تناسل کو مجھے دبئی سے، قطر سے، مسقط سے اور یہاں کراچی پاکستان سے اتنے فون مجھے آ گئے کہ ہم آپ کو غیرت مند سمجھ رہے تھے کہ آپ بے غیرت آدمی ہیں. اس قسم کے جو علماء کی جاسوسی کر رہا ہے اور اتنا ہے، کہتا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ رہ چکا ہوں، شیخ القرآن غلام اللہ کے ساتھ، تو کیا ہو گیا؟ جھوٹ بولتا. آپ اس پہ کیوں جاتے؟ تو میں نے اس دن سے توبہ کیا، اور اس کے بعد اتنا زور لگائے، وہ اتنا زور لگائے، میں اس کے جلسے میں نہیں جاتا. سمجھے؟ اور کراچی بخدا کراچی آئے مجھ سے ملنے کے لیے، میں نے ساتھیوں کو کہا کہو کہ ادھر نہیں ہے. جب بھی کس ٹائم پہ ہوں گے، کہتا ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں. آخر تک ان سے ملاقات نہیں کی میں نے. یہ اس سال بھی اسی طریقہ پر ہوا. منافقت نہیں کرے ساتھی بالکل. اس لیے حکم الجواسی سے القتل، جواسیس یہ جاسوسی جو کرتے ہیں. باقی حاتم ابن ابی بلتا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاتم ابن ابی بلتا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا بھلا کریے کہ آپ نے ان کو استثناء قرار دیا. سمجھے؟ ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو گیا وہ بدری صحابی تھے، ان کی مجبوری. لیکن فتویٰ عمر کے قول پر ہوگا. اگر کوئی مسلمانوں کے راز آؤٹ کرتا ہے یہی ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون واذا قیل لهم آمنوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو پہلا کذب، دوسرا فساد، تیسرا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ کہ جیسے صحابہ نے ایمان لایا. الناس معرف باللام، اس سے مراد صحابہ ہے. کما آمن الصحابہ، جیسے قالو تو کہتے جواب میں انؤمنو کہ ہم ایمان لائیں، ایمانا کائنا کما آمن الصفا، جیسے کہ بیوقوف ایمان لائیں. اللہ یعنی صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں. الا انہم هم الصفہاء، متنبہ ہو جاؤ، پکی ٹھکی بات ہے کہ یہی لوگ سفیہ اور بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون صفاحتہم، لیکن یہ اپنی صفاحت کو جانتے بھی نہیں ہیں. ولکن لا یعلمون صفاحتہم. مولانا قاعدے کو نوٹ کر لینا. ہمارا قاعدہ یہ ہے، عام طور پر مشہور ہے کہ نفی جب کسی کلام مقید پر داخل ہوتی ہے تو قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی. نفی میں یہ قاعدہ مشہور ہے عبد القاہر جرجانی کا. نفی میں کیا ہے؟ کسی کلام مقید میں، مقید پر جب نفی داخل ہوتا ہے تو قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی. میں شریر آدمی سے بات نہیں کرتا نفی ہے، سمجھتا ہے؟ اور آدمی مقید ہے، شریر قید ہے.
تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں کسی انسان سے ہر ایک سے بات کر سکتا ہوں، لیکن شریر اب نفی کا مدار شرارت ہے، نفی کا مدار میں شریر آدمی سے بات نہیں کرتا، میں خبیث آدمی سے بات نہیں کرتا، میں جھوٹے آدمی سے بات نہیں کرتا، میں میٹھی چائے نہیں پیتا، میں میٹھی چائے نہیں پیتا، شوگر ہے، میٹھی چائے نہیں پیتا، اب نہیں پیتا نفی ہے، اور چائے مقید ہے، اور میٹھی اس کے لیے قید ہے۔ اردو میں یہی ہوتا ہے، قید اور صفت مقدم ہوتا ہے، سمجھتے ہیں؟ میٹھی چائے نہیں پیتا تو اس کا مطلب آپ اس کو چائے بھی نہیں پلا، چائے تو پیتا ہے لیکن پھیکی پیتا ہے، میٹھا نہیں پیتا، یہ نفی میں ہے۔ لیکن کلام ایجاب کے اندر بھی یہی ہے، یہ جو الفن الاول المعانی ہے نا، یہاں مختصر کے حاشیے بھی لکھا ہوا ہے کہ کلام ایجاب کے اندر بھی یعنی جو مقید اور قید میں سے مدار وہ قید ہی ہوتا ہے، مدار قید ہوتا ہے، خیال کر لینا۔ تبلیغیوں کا ہم نے سنا ہے، تبلیغی کہتے ہیں بھائی مسلمان کا اکرام کرو، بولو چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم، اکرم الرجل المسلم، اب رجل موصوف مقید اور المسلم اس کے لیے صفت اسلام، سمجھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے گا کافر قابل اکرام اور احترام نہیں ہے، مسلمان ہے۔ تو اکرام جو ایجاب کا حکم ہے، اکرام کا ایجابی جو حکم ہے، یہ ایجابی حکم اس کا مدار اسلام ہے، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں آپ بیزاوی میں پڑھتے ہیں ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ، ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ، یا کہہ دو کہ مشتق پر جب کوئی حکم لگتا ہے اکرم المسلمہ، ماخذ اشتقاق اس کے لیے علت بنتا ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اب اکرم الرجل المسلمہ تو اکرام کا مدار اکرام متوجہ ہے اسلام کی طرف۔ اب سمجھو، ایک ایمان مطلق اور ایک ایمان صحابہ، ایک ایمان مطلق اور ایک ایمان صحابہ، تو کہتے ہیں کہ واجب جو ہے وہ ایمان صحابہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ قاعدہ چونکہ نفی کے اندر مشہور ہے لیکن اس بات کے اندر اتنا نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس طرح صحابہ نے ایمان لایا، قالوا جواب میں کہتے ہیں نُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لائے، ایماناً کائناً، ایسا ایمان كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسے کہ بے وقوفوں نے ایمان لایا، بے وقوفوں کی طرح کیا ہم ایمان لائے، أَلَا مُتَنَبِّئُ ہو جائے إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، یہی اللہ کا بھلا کرے بے وقوف ہے، یہی احمق ہے۔ صفی کا معنی جاہل بھی آتا ہے، صفی کا معنی ضعیف العقل بھی آتا ہے۔ صفی کا معنی جاہل، صفحاء اس کی جمع ہے، اور ضعیف العقل اور اسی طرح اللہ کا بھلا کرے، یہ اس کے معنی ہے۔ الا انہم الصفاء ولکن لا یعلمون صفاتهم، لیکن یہ اپنے صفات اور اپنے احمق کو، اپنی حماقت کو جانتے بھی نہیں۔ بعض پاگل ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا اندازہ ہوتا کہ میں پاگل ہوں، سمجھ میں ہے کہ نہیں، میں پاگل ہوں، اور بعض پاگل ہوتے ہیں لیکن اپنے پاگل پن کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، ہوتے تو پاگل ہیں لیکن ان کو اپنے پاگل پن کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ارشاد و صرف انسان کو بے وقوف بناتا ہے۔ ارشاد و صرف سے بہت سے لوگ پڑھ کر کے زیادہ محنت کر کے پاگل بھی ہو گئے۔ میرے شیخ یہاں آتا ہے، استاد، میرے استاد دور حدیث والے جانتے ہیں، وہ اس سال بھی آیا تھا، ان کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا مولانا علی محمد دامت برکاتہ اللہ علیہ دستار بندی پہ ہر سال حضرت کو میں بلاتا ہوں اور سال میں 1-2 مرتبہ جاتا ہوں، پیشانیوں کا چومتا ہوں، بڑے لوگ ہیں۔ تو حضرت جی اتنی پٹائی کرتے تھے، سخت پٹائی کرتے تھے، تو بیروہی آ گیا ہمارے، بیروہی سے کہا کہ وہ شوم سبق یاد نہیں کرے گا، مولوی علی محمد پٹائی کر کے تمہاری ہڈیاں توڑے گا، اور اس کتاب کو پڑھ کر کے بہت سے لوگ پاگل بن گئے۔ بیروہی نے کہا سمجھے، بیروہی کو کتاب، یہ ارشاد آدمی کو پاگل، اور اس وہ استاد علی محمد کے ڈر کی وجہ سے پڑھتے رات دن سویا نہیں، دماغ خشک ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور اس نے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے، ارشاد و صرف کو دوپہر کو ساتھی سو رہے ہیں، اس نے ارشاد و صرف کو پکڑ کر کے یہاں چادر کے اندر اس نے لپیٹا، اور لپیٹ کر کے چادر کو اس نے درخت تھے قریب میں، وہ مدرسے کے باہر بڑا میدان تھا، درخت کے ساتھ اس کو باندھا، ارشاد و صرف لٹک رہا، اور پتھر اٹھا کر کے او تیری ماں اور تیری بہن اور تیری ماں اور تیری بہن، سنائے تو لوگوں کو پاگل بناتی، مجھے تو پاگل بنا، دیکھتا ہوں کیسے پاگل بناتا۔ تو پاگل یہی ہے، پاگل پن کو جانتا نہیں، پاگل تو بن گیا لیکن پاگل پن کو جانتا نہیں۔ اچانک ایک طالب علم اٹھا
کہ اوے ارشاد بھی حیران ہے کہ بیروہی کے سامنے آ گیا ہوں. کس کر کے اس کو مارا. اس طرح نہ لمے دوں کر اڑے نہ ایڑے دوں کر نہیں پا سکے رسے بند گئے. تو پاگل کیسا کرک کنے پاگل. تمہاری ماں اور تمہاری بہن ارشاد و صرف کو کہہ رہے. طالب نے جا کر کے پکڑا, یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اس کے بارے میں مشہور ہے نا آدمی کو پاگل بناتی, مجھے پاگل بنا. دیکھتا ہوں کہ کس طرح پاگل بنا. انہوں نے دوسرے ساتھیوں کو کہا, پکڑ کر کے استاد جی کے پاس لے گئے. استاد جی نے اسپتال میں داخل کرایا اور ہفتے کے بعد تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا. اس کو بھیج دیا بلوچستان کہ جائیں. کلات کا تھا, پتہ نہیں کلاتی وہ لوگ بیٹھے ہوئے, سمجھے کدھر گئے وہ کلاتی لمبو, یہ ہے سمجھتا ہے, یہ تو ہوتا ہے جی. خیر آپ کو معلوم بھی ہے کہ کسی غزوہ کے تحت ایک صحابی مذاقی تھا. بعض لوگوں نے کہا, بخاری ثانی کے اندر ہے کہ صحابی نے دوسرے صحابی کے سرین پہ لات مارا. انصاری نے, مہاجرین نے انصاری کے سرین پہ لات مارا. تو اس نے پھر یہ کہ انصاری نے کہا, یا الانصار, اے انصار آ جاؤ میری مدد کو پہنچو. مہاجر کون ہوتے ہیں؟ ہم نے ان کو ٹھکانہ بھی دے دیا, مکان بھی دے دیا. اب یہ کہ میری سرین پر مجھے یہ کہ میری بے عزتی کی ہے, اس طریقے پر مجھے لات مارا. اور مہاجر نے کہا, یا المہاجرین. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ پتہ چل گیا, آپ نے تو فساد کو ختم کیا. فرمایا, کلا انا کلمۃ منتنۃ, یہ بدبودار قسم کا جملہ ہے جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے. اس طرح کیا کرتے ہو؟ اللہ کے بندو اس طریقے پر یہ ہے کہ نہ کرو. تو اس پر اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے. عبداللہ بن ابی جو ان کا رئیس المنافقین تھا, یہودی تھا خبیث, سمجھے, رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے, اس نے اللہ کا بھلا کریے کہا کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, اب تو غزوہ میں تھے, لیخرجن الاعز منها الاذل, ہم جائیں گے معزز لوگ ذلیلوں کو نکالیں گے. ذلیل میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, جتنے بھی مہاجرین وہ ذلیل ہیں, اور میں منافق کا بچہ میں معزز ہوں. اور وہ حضرت زید کو پتہ چل گیا. حضرت زید نے نبی کو بتایا اور اس نے آ کر کے جھوٹ بولا, قسم اٹھایا کہ میں نے نہیں. پھر سورۃ المنافقین وغیرہ نازل ہو گئی. تو اس طریقے پر صحابہ کو بیوقوف اور یہ کہ صحابہ کو ذلیل, لیخرجن الاعز منها لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفذوا. ارے کچھ پہلے پڑھ گیا اے مولانا, یہ اس طریقے پر. تو خلاصہ یہ نکلا کہ صحابہ معیار ایمان ہے, چونکہ آمنو ایمانا کائنا کا ایمان اس صحابت ہے. الناس سے مراد صحابہ ہے اور ما مصدر یہ ہے. ایک بات آپ حضرات یاد رکھیں کہ کاف ہمیشہ ظرف مستقر بنتا ہے, ظرف لغو نہیں بنتا. کاف جو ہے نا یہ ظرف مستقر بنتا ہے, ظرف لغو نہیں بنتا. باقی اردو والے مارتے رہتے, وہ کرتے ہیں جی, اس کو مذکور کے ساتھ بھی متعلق کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا متعلق محذوف ہوتا ہے. تو اب ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, قیلہ کی ترکیب گزر گئے. اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ایمانا کائنا کا ایمان صحابت, ایمانا کائنا ایمان موصوف ہوگا, کائنا کا ایمان صحابت, کما آمن الناس بتاویل مصدر مل کر کے یہ کائنا کے ساتھ متعلق ہو کر ایمان کے لیے صفت بنے گی, ایمان مفعول مطلق مدار صحابہ. اور اسی چیز کو قرآن نے اس صورت, اس میں سپارے کے آخر میں نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, آپ پڑھیں گے ما زائد ہے, با زائد ہے. فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم, فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر تمہارے ایمان کی طرح یہ لوگ ایمان لائے تو ان کو ہدایت مل جائے. اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا, اس لیے کہ معیار صحابہ, معیار ایمان اور ایمان کی کسوٹی, ایمان کا ترازو صحابہ ہے. اس لیے حضرت مولانا مودودی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, آدمی کہیں یا نہ کہیں آدمی کو شرم بھی آتی ہے, مولانا مودودی نے صحابہ کو جتنا نشانہ بنایا امت میں اتنا کسی نہیں. شیعہ تو ویسے بھی اللہ, رافضی وہ بدبخت ویسے صحابہ کے دشمن ہیں. اچھا باقی باتوں کو چھوڑو, ایک مزے کی بات بتاؤں. ہمارے ایک ساتھی نے بڑی بات, مجھے پکڑ لیا اس نے, اللہ کو جزا خیر دے, میری غلطی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ یہی بریلوی کافر نہیں ہے, رضا خانی کافر نہیں ہے, اہل حدیث کافر نہیں ہے, اور عام فتویٰ بھی وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہمارے اکابرین کا. اس نے ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا استاد جی ٹھیک ہے, فی نفسی رضا خانی بریلوی کافر نہیں ہے, فی نفسی جو ان کے اعتقادیات ہیں وہ معول ہے, وہ کافر نہیں ہے, اہل حدیث نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے اکابرین کو کافر قرار دیتے. اور جب کہ ہمارے اکابرین کافر نہیں ہے تو غیر کافر کو کافر کہنے والا خود بخود کافر ہوتا ہے. واہ, بہت پیاری بات کی, یہ بہت اچھی بات ہے.
سمجھے؟ میں بریلوی کی تکفیر نہیں کر رہا، میں ان مکفرین بریلوی کو کہہ رہا کہ جو عام، چنانچہ یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے، انسائکلوپیڈیا جس کو قاسم نے ترتیب دی ہے، اس انسائکلوپیڈیا کے اندر لکھا ہے کہ احمد رضا خان دنیا کا ذہین انسان تھا۔ اے کاش کہ یہ کفر کی مشین گن اگر اس کے پاس نہ ہوتی نا تو وہ واقعتاً وہ پٹاپ کر لیتا لوگوں کو۔ خوب کم کیا اس نے، خوب کم کیا مولوی صاحب، ٹھیک ہے اس کے ترجمے کے اندر بہت کچھ گند بھی موجود ہے، لیکن اس کے ترجمے کے اندر بہت سی چیزیں، میں کئی چیزیں جو سمجھ نہیں سکا اور کئی چیزیں جو ان کے ترجمے سے بہت سی چیزیں مل جاتی ہے، وہ ہر انسان کا ہوتا رہتا ہے، سمجھے؟ اور اس کے فتاوی رضوی آپ دیکھیں یہاں سے لے کر ادھر تک، اور جد الممتار آپ دیکھیں، جد الممتار در مختار پر ہے، 31 جلدوں میں، اور وہ دبئی سے چھپتی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ انسائکلوپیڈیا نے کہ اگر اس کے اندر یہ خر دماغ اگر نہ ہوتا تو 2 روایتیں لکھتے ہیں کہ بڑیچ تھا یا یہ ہے کہ آفریدی تھا، بڑے مشہور یہ ہے کہ بڑیچ تھا۔ اگر اس میں یہ چیزیں نہ ہوتی نا، اس کی وجہ سے اس نے اپنی عاقبت تباہ کر دی، اپنی آخرت تباہ کر دی، کہ حضرت گنگوئی جیسے فقیہ الامت کو اور حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کی تکفیر کرتے کرتے اب ظاہر ہے فی نفسی کافر اگر نہ بھی ہو لیکن تکفیر مسلم سے آدمی خود بخود کافر بنے گا۔ لیکن خیال کر لینا، تکفیر مسلم کی 2 صورتیں، تھوڑی صورت میں بتاتا ہوں۔ ایک تکفیر مسلم بلا تعویل، یہ مکفر خود کافر ہوگا۔ دوسرا تکفیر مسلم بالتاویل، امام بخاری نے 2 باب قائم کیا بخاری جلد ثانی کے اندر، اس میں تکفیر مسلم بلا تعویل، اور ایک ہے تکفیر مسلم حال کون المکفر مؤولا، مکفر مؤول ہے، تعویل کر رہا، خود اس کی تکفیر خود اس کے کفر لازم ہے۔ لیکن ویسے حدیث کے اندر یہی ہے، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء به احدہما، اگر آپ کسی کو کہتے کافر تو اس جملے کے ساتھ یا مقول فی، جس کے بارے میں آپ کہتے کافر، اگر وہ کافر ہے تو یہ جملہ اس میں لگ گیا، چونکہ کفر گند ہے تو کیچڑ میں فٹ بال کو مارا، فٹ بال ادھر ہی پہنچ گیا، واپس نہیں۔ اور اگر صاف دیوار ہے، آپ نے فٹ بال کو کہا کافر، وہ کافر نہیں ہے تو فٹ بال آ کر کے پھر تیرے پیشانی پہ لگے گی، تو اسی طرح کفر والا جملہ خود آپ پر آئے گا۔ یہ چیز تھی حضرت میں، ساتھی بھی ذرا احتیاط سے کام لے لیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ احتیاط سے کام لے لیں دونوں طرف سے۔ اب تو مسئلہ اس طرح ہو گیا کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، اس سے بھی ساتھی۔ بہرحال مولانا مودودی کو، مولانا تو ہے ہی نہیں، حضرت اقدس رئیس المحدثین علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الاستاذ المودودی وشیء من حیاتی و افکارہ، الاستاذ المودودی وشیء من حیاتی و افکارہ، اس میں حضرت نے لکھا کہ کسی عالم سے اس نے پڑھا نہیں ہے، مضمون نویس تھا، اور اس نے اس کا استاد جو تھا مضمون نویسی جو سکھاتا تھا وہ نیاز فتح پوری تھا، اور نیاز فتح پوری مرتد تھا، مسلمان تھا ہی نہیں، اردو کا بڑا ماہر تھا، اور ادیب ہوتے ہیں بعض لوگ، سمجھے بھیا، بعض لوگوں کی اردو بھی اس قسم کی ہوتی ہے کہ بس آدمی کو وہ انسان متاثر ہو جاتا ہے، اردو بھی اس قسم کی، سمجھے۔ مولانا مودودی کو زندیق بعض لوگوں نے کہا ہے، ہمارے اکابرین، شیخ العربی والے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر حضرات، اللہ مولانا زکریا کتنا فقیر مسکین انسان ہے اور کتنا نرم آدمی ہے، لیکن حضرت زکریا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی مودودی کے خلاف ہے۔ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ مفتی محمود حسن گنگوئی کو کسی نے کہا کہ مولانا مودودی کی تاریخ وفات غفر لہو سے نکلتا ہے، بولو ابجد کے اعتبار سے مولانا مودودی کی تاریخ وفات کے الفاظ کیا بنتے ہیں؟ غفر لہو، یعنی اس کی مغفرت ہو گئی، وہ جو ابجد سے حساب لگا کر کے حروف نکالتے ہیں، تو مولانا مودودی کی تاریخ وفات غفر لہو ہے۔ اللہ اکبر، یہ بندہ کتنا ذہین انسان تھا۔ فرمانے لگے تاریخ وفات غفر لہو ہے یا حل غفرہ ہے، لہو کو پلٹا، حل غفرہ، غفرہ ہے یا حل غفرہ، کیا اس کی مغفرت ہو گئی، اس قابل ہے؟ کہا کہ نہیں، قابل نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ آیا سمجھ؟
اس لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ باضابطہ فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم، اگر لوگ اے صحابہ آپ کی ایمان کی طرح ایمان لائے فقد اہتدوا تو پھر پکے مومن ہوں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس آیت کے تحت میں نے عرض کیا کہ صحابہ معیار ایمان ہے، اور اس وجہ سے آپ کی حدیث کی کتابوں میں اور اصول حدیث میں یہ ہے، میں کہتا ہوں ان رجلا قال لی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے نے مجھ سے کہا اور بندے نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ رجل کون ہے؟ سمجھے، یہ رجل جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، دجال کذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ سچا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے رجلن تو مجہول ہے، اور جہالت الراوی، راوی کا مجہول ہونا یہ صحت حدیث کے لیے نقصان دہ۔ لیکن صحابہ کے بارے میں اگر یہ کوئی دوسرا تابعی یہ کہتے ہیں ان رجلا صحیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا و کذا، ایک نبی کے ساتھی نے، ساتھی کون ہے؟ ان رجلا صحیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو محدثین کہتے ہیں جب صحیب النبی ہے، نبی کا ساتھی ہے، صحابی ہے، ہم اس سے بحث نہیں کریں گے، چونکہ قانون یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے عادل ہیں، لہذا ٹھیک ہے اس کی روایت لے لو۔ اس لیے صحابہ پر جرح کی اجازت ہے نہیں۔ ایک مسئلہ اور میں خود بہت ٹھوکر کھا چکا ہوں، اس کو نوٹ کر لو، اس مسئلے کو نوٹ کر لو، میں بہت ٹھوکر کھا چکا ہوں اس میں، لیکن میں چونکہ یہ خنزیروں کے پاس، رافضیہ کے پاس میں ایران بھی گیا ہوں، کتابیں میں نے بہت پڑھی اور جروحات خوب موجود ہیں، جرح موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ بخاری اور مسلم میں جتنے بھی جرح ہے صحابہ پر، ان سب میں ابن شہاب زہری کا ہاتھ ہے، اور ابن شہاب زہری کے مدرجات بہت ہیں، اس میں مجھے کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں حدیث میں بہرحال دور حدیث میں وہ پڑھاتا ہوں، ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ ابن شہاب زہری کے مدرجات وہ بالاتفاق محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو مدرجات زہری کی مدرجات وہ قابل قبول نہیں، ایک تو زہری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، شیخ الاسلام نے بہت پیاری بات کی ہے، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ العرب فرماتے ہیں کہ صحابہ کی عدالت یہ تواتر سے ثابت ہے، صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت۔ اب اگر حدیث صحیح خبر واحد بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے کہ یہ صحابہ عادل نہیں ہے، اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، ناانصافی کی، تو فرمایا کہ ہم حدیث صحیح کو تواتر کے مقابلے میں ترک کریں گے خبر واحد کو۔ جب حدیث صحیح کو نہیں لیں گے تواتر کے مقابلے میں، تو پھر تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کو تو جوتے کے نوک پر ماریں گے، تاریخ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ اس سے اتنا بڑا مسئلہ شیخ العرب نے حل کر دیا مولانا مدنی نے کہ کمال، اور یہ مسئلہ آپ کو جب ہی سمجھ میں آ جائے گا، یہ مسئلہ اس طریقے پر سمجھ میں آ جائے گا۔ میں منظور ابن نیک محمد ہوں۔ اب تواتر کے ساتھ میری قوم جو میرا سردار ہے، سردار اختر جان ہے، اور اسی طریقے پر میرا منگل قوم ہے جو میرے علاقے والے لوگ ہیں، میں جہاں پیدا ہوں، تواتر کے ثابت ہے کہ میری ماں کا نکاح نیک محمد کے ساتھ ہوا ہے، میں نیک محمد کے فراش پہ پیدا ہوا، الولد للفراش، سمجھے؟ میں تواتر سے ثابت ہے کہ میں نیک محمد کا بیٹا ہوں، لیکن دو تین آدمی اٹھ کر کے وہ کہتے کہ یہ ابن نیک محمد نہیں، ابن شیر محمد ہے، سمجھے؟ نیک محمد کا نہیں ہے، یہ شمبو خان کا یا گھولڑ خان کا بیٹا ہے، یہ گھولڑ خان کا۔ تو آپ یہ بتاؤ کہ تواتر کے درجے میں ان اخبار احاد کا اعتبار ہوگا؟ نہیں ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہی حال ہے، عدالت صحابہ تواتر سے ثابت ہے، اس لیے اخبار احاد احادیث صحیح بھی ہوں تب بھی ہم ان کو نہیں لیں گے، پس چی جائے کہ تاریخی باتیں ہوں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ اس اصول میں چونکہ ایران مجھے جانا ہوا اور کتابیں تو بہرحال پڑھی، کہاں تک پڑھی، ظاہر ہے کہ ہم اتنا تو میرا مطالعہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کا خادم بن کر کے علماء دیوبند کی میں گیا ہوں، 2 مرتبہ گیا ہوں، تو اس اصول نے مجھے بہت کام دیا، بہت فائدہ دیا۔ اور اس میں شیعوں کے پاس 2 چیزیں ہیں، تقیہ ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں نعم نحن نسلم ان صحابہ كلهم عدول، صحابہ عادل ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں اس کے بعد لا یا سبحان اللہ اذا كان هذا الامر متفقا بيننا وبينكم، اگر یہ اتفاقی بات ہوتی تو پھر ہم جھگڑا ہی نہیں کرتے، کہتے کہ نہیں صحابہ مرتد ہیں، پھر
جب پکڑے جاتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے یہ نہیں ہے، ورنہ تقیہ کر کے، چونکہ بحث میں نے کئی دن گزارا ہے، تو تقیہ کر کے ابتداءً کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اس کو یہ ہے کہ وہ لوگ کسی حد تک یہ کہ مانتے ہیں۔ یہ مولانا مودودی کا مسئلہ تھا۔ بہرحال میں نے عرض کیا، حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اردو اس کی بڑی اچھی تھی، مضمون اس کا بڑا اچھا تھا، تو اس کی تحریریں پڑھ کر کے ہم متاثر ہو گئے۔ لیکن حضرت فرماتے کہ مولانا منظور تو منظور تھے، ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں مولانا محمد منظور جیسا نہ مناظر پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، سب کو سبحان اللہ۔ محمد منظور بہت بڑے آدمی تھے، نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے؟ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اس کی شکل میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا، یہ سارے محمد منظور نعمانی، ابوالحسن علی ندوی، مسعود عالم ندوی، امین حسن اصلاحی، یہ سارے کے سارے مودودی کے ساتھ تھے۔ لیکن جب اس کو دیکھا، اس نے ٹائی لگائی ہے، اور جب اس کو دیکھا ننگا سر ہے، جب اس کو دیکھا شلوار نہیں ہے، پتلون ہے، میں نے کہا خدا کے بندے یہ کیا ہے؟ آپ کی تحریریں پڑھ کر کے ہم آپ کے ہو گئے، لیکن تو پکا بے ایمان لگ رہا۔ تو کہنے لگے کہ اگر داڑھی بڑی رکھیں گے تو یہ کالج والے قریب نہیں آتے، پگڑی پہنیں گے یہ قریب نہیں آتے، قمیض پہنیں گے قریب نہیں آتے، شلوار پہنیں گے قریب نہیں، اس لیے میں نے لباس انگریزوں والے اختیار کیا تاکہ یہ قریب آ جائے۔ دیکھا؟ تو اس دن سے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پرلے درجے کا فاسق و فاجر ہے، اور اس کی عربی تو بالکل اس کو آتی نہیں تھی، اس کی عربی جتنی تحریریں وہ مولانا مسعود عالم ندوی اور ان حضرات نے، امین حسن اصلاحی، امین حسن اصلاحی کی جو تفسیر تدبر قرآن ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس میں خرافات بہت ہیں، خرافات اس میں بھی بہت ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی ہے، اس لیے ساتھی اس کا خیال کر لے۔ وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا ترکیب بھی ہوگا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، قالوا آمنا، تو وہ کہتے کہ ہم نے ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین کی طرف اللہ آپ کا بھلا کرے کہ چلے جاتے، شیاطین سے مراد رؤساء المنافقین، منافقین، رؤساء منافقین کافر، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں پر مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ نے بدلے میں جواب میں بتایا، یستہزئ، اللہ ان پر مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کے یہ کہ سرکشی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہ ڈھیل دیتا ہے، يَعْمَهُونَ طرح حال کہ وہ نابینا ہے، يَعْمَهُونَ طرح أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ، یہی لوگ ہیں اشتروا الضلالة، جنہوں نے خرید لیا یا جنہوں نے اختیار کر لیا الضلالة، نفاق کو اور کفر کو بالہدى، ایمان کے مقابلے میں، فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت نفع والی نہیں ہوگی، وما كانوا مهتدين الى الایمان، اور ایمان اور جنت تک، اللہ کی رضا تک ان کی رسائی نہیں ہوگی، وما كانوا مهتدين۔ اب مسئلہ مولانا سمجھ لینا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ طے شدہ، جیسے کہ علامہ کشاف والے فرماتے ہیں کہ پہلے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وما کیا کہتے ہیں، ہاں قالوا آمنا، یہ نہیں کہتے کہ قالوا نحن مؤمنون، اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا تھا کل پرسو ٹھرسو خرسو شرسو گزشتہ یہ ہے منافق، یہ بے ایمان ہے، تو آمنا کہتے کہ احدثنا الایمان و اوجد الایمان الان، ٹھیک ہے ہمارا کردار منفی ہے، آپ کو پتا ہے کہ منگل کو، پیر کو، اتوار کو، ہفتے کو، جمعے کو، جمعرات کو میں منافق تھا، ہم منافق تھے، لیکن آمنا احدثنا الایمان، ہم نے ایمان ابھی لایا ہے، فعل تو چونکہ حدوث پر دلالت کرتا ہے، تو اس لیے آمنا انہوں نے کہا، سمجھ۔ قالوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو یہاں پر تو آمنا کہا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن رؤساء منافقین اپنے شیاطین کی طرف چلے جاتے ہیں، تو قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ، یہ إِنَّا مَعَكُمْ سے یہ معیت اعتقادیہ ہے، بولو، معیت زمانی، معیت نصرتی، معیت علمی، معیت مکانی، معیت زمانی، معیت مکانی، معیت علمی، معیت علمی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اور معیت نصرتی، یہ سارے قرآن میں استعمال ہے، ایسے ہی نہیں،
کیا ہے؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا وهو معهم، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ۔ یہ معیت علمی ہے مولانا، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، یہ معیت علمی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ معیت نصرتی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ ناصرنا ینصرنا، اللہ ہماری مدد کرے گا، یہ معیت نصرتی ہے۔ معیت اعتقادی، معیت زمانی، معیت مکانی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اعتقادا، عقیدے کے اعتبار سے محمد کے ساتھ ہے، زماناً محمد کے ساتھ ہے، مکاناً محمد کے ساتھ ہے، سفر میں بھی محمد کے ساتھ ہے، حضر میں بھی محمد کے ساتھ ہے، غمی میں بھی محمد کے ساتھ ہے، خوشی میں بھی محمد کے ساتھ ہے۔ وہ معیت اعتقادی، زمانی، مکانی ہے، سب کو سبحان اللہ۔ ارے منڈیا کچھ بلا بڑھ رہا نہیں بڑھ رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِذَا انفَرَدُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب تنہائی اختیار کرتے ہیں اپنے رؤساء بڑوں کے ساتھ، تو قالوا اِنَّا ثَابِتُونَ مَعَكُمْ، سمجھے یہ معیت اعتقادی ہے کہ ہمارا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور انما نحن مستہزئون، اور ہم مستہزئون بالمؤمنین، مومنین پر ہم مذاق کرتے ہیں۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے یہ جملہ تاکید ہے انا معکم کے لیے، یہ قالوا کا مقول بنیں گے اور اذا کے لیے جواب بنے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مذاق کا بدلہ اللہ ان کو دیتا ہے۔ اللہ کی ذات استہزاء سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پاک ہے، خیال کر لینا مولانا۔ اور وہ مستہزئ بہم، بعض یہ ہے کہ دوسری جگہ مستہزئ بہم، خیال کر لینا۔ اللہ کی صفات جو مشاکلتاً جو صفات آئے وہ اللہ کی صفت نہیں ہوگا، مشاکلتاً کسی کے مقابلے میں کوئی صفت آگی وہ صفت نہیں ہوگا، تنہا ہو تو پھر ہوگا۔ دیکھیے سمیع، بصیر، خبیر، الغفار، القہار، الجبار، المتکبر، الرحمن، الرحیم، المومن، المہیمن، یہ تنہا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی جیسے وہ مستہزئ بہم، اب آپ سے کوئی پوچھتا حل الاستہزاء من صفات اللہ، کیا اللہ کی صفات میں سے استہزاء ہے؟ یا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی مکر کرتے، تدبیریں کرتے تو اللہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، یہ فعل تام ہے کیدا، کہ حل اللہ یکید، حل اللہ قائد، کیا اللہ قائد ہے؟ اس یقیدوں سے قائد ہونا۔ حل اللہ ساخر یسخرون فنسخر منہ، سخر اللہ منہ، حل الساخر من صفات اللہ، حل القائد من صفات اللہ، حل المستہزئ من صفات اللہ، حل الماکر من صفات اللہ۔ تو آپ کہیں گے لا یہ مشاکلتاً ان کو ذکر کیا جاتا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ اللہ کی صفات میں سے نہیں ہوں گے، سمجھے؟ مشاکلتاً اور مقابلتاً، یہ تو وہی ہے نا، میں نے آپ سے عرض کیا وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم ہیں تمہارے جیسے انسان۔ یہ ابھی آپ کو بتایا المشاکلۃ ہی تغیر، کیا ہے؟ تغیر فی اللفظ، کیا ہے ہی الاشتراک فی اللفظ والتغیر فی المعنی۔ اللہ کے بندو، اس لیے یہ اللہ کی صفات نہیں ہوں گے۔ مسخرہ ہے، استہزاء ہے اور ضحک ہے کہ اللہ ہنس رہا ہے، اللہ ہنستا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ استہزاء کرتا ہے، سمجھے؟ ان میں سے کوئی اللہ کی صفات، یہ مشاکلتاً چونکہ مقابلتاً جب آتے ہیں تو یہ صفات نہیں ہے، اس کو نوٹ کر لینا مولانا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ مولانا اشترا کا معنی اختارو، ضلالت کو انہوں نے اختیار، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اشترا کا لفظ اس لیے استعمال کیا، شراء کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دینا دوسرے لے لینا۔ شراء معنی مشتری سمن دے کر کے مبیع کو لے لیتا ہے۔ اور بیوعات کے اندر آپ کو پتہ ہے، خیال کر لینا، بیوعات کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ بیوع کے اندر اصل چیز مبیع ہے، اور سمن وہ وسیلہ ہوتا ہے۔ سمن کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ ہوتا ہے، یعنی یار میں پیسے آپ کو دیتا ہوں ایک ذریعے کہ روٹی دے دو، ہوٹل والے سے کہتا ہوں روٹی دے دو، روٹی ہی مقصود ہے۔ اور با داخل ہوتا ہے آسمان پر، سمن پر داخل ہوتا ہے، با آسمان پر داخل ہوتا ہے۔ اور بے کے اندر آپ نے قدوری میں بھی پڑھا، قدوری میں بھی ہے، قز میں بھی ہے کہ آپ نے یہ کتاب آپ کے میں تو کل کتاب ب20 روپیتاً، 20 روپے میں نے کتاب آپ کو بیچ دی، میں بائیں ہوں، اور آپ نے مجھے 20 روپے پیمنٹ کر دیا۔ اب یہ 20 روپے میرے ہو گئے اور کتاب آپ کی ہو گئی، کتاب میرے ملکیت سے نکل گئے اور پیسے آپ کی ملکیت سے نکل گئے۔ اب یہ ہوگا جی
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے ضلالت کو، کفر کو، نفاق کو مبی بنایا، اس کو اختیار کر لیا اور اس کو خرید لیا، بالہدی ایمان کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، دین دے چکے، دین کو سمن بنایا، اس پر با داخل کر دیا، ضلالت کو مبی بنایا، مبی مقصودی ہوتا ہے، لہذا اب یہ ہو گیا کہ سمن ایمان ان سے نکل چکا ہے، ایمان ان کے پاس ہے ہی نہیں، منافقین کے پاس۔ اور تجارت کے اندر تبادلہ، مبادلۃ المال بالمال ہوتا ہے، تو تبادلہ انہوں نے کر دیا کہ ایمان کو دے دیا، توحید کو دے دیا، کفر کو لے لیا، نفاق کو لے لیا، لہذا انہوں نے کفر کو مقصودی بنایا، کفر مبی ہے، اور ایمان کو سمن بنایا، توحید کو سمن بنایا، یہ غیر مقصودی ہے۔ آپ یہ باتیں سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہو گیا، سمجھے؟ لیکن آپ کہیں گے ایمان ان کے پاس تھا کب کہ انہوں نے دیا؟ آپ تو کہیں ایمان تو تھا ہی نہیں۔ مشتری کے پاس سمن ہوتا ہے تو پھر وہ دیتا ہے، مبی لیتا ہے، ان کے پاس ایمان تھا کہاں کہ ایمان کو دے دیا اور ان کو اللہ کو اس کو لے لیا، ضلالت کو، کفر کو اور نفاق کو لے لیا۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی اشترو اختارو کے معنی میں، بولو اشترو کس کے معنی میں؟ اختارو کی، لیکن اختارو میں اختارو کی کوئی ضرورت نہیں، یا استحبو الضلالت، ضلالت کو انہوں نے پسند کر دیا، اختیار کر لیا، بالہدی ایمان کے مقابلے میں، ہمیں ایمان کو چھوڑنا ہے، ہمیں تو اس ضلالت کو لے لینا، لیکن آپ اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کہیں گے کہ جی ہدا سے مراد ایمان نہیں تھا، صلاحیت ایمان ان کے پاس تھی، ایمان نہیں تھا، صلاحیت ایمان تھی، استعداد ایمان تھا، اور ہر بندہ فطری طور پر مسلمان ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، یہ سب کی فطرت ہے جی، الست بربکم قالوا بلا، فطرت سب کی یہی ہے مولانا۔ اللہ کرے مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ہاں علماء بنی اسرائیل کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، تو یہ فطرت، یہ جو صلاحیت ایمان، استعداد ایمان، اس کو انہوں نے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواه یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، اس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو اس سے ڈر کر کے آپ نے کہا کہ اشترو اختارو کے معنی میں، اشترو استحبو کے معنی میں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، آپ وہ کریں گے تو اشکال ختم، لیکن اگر اشتراک کو حقیقی معنی میں لے لیں تب بھی مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے ضلالت کو مبی بنایا، مقصود بنایا، اور یہ جو استعداد تھی اس کو گنوا ڈالا، اپنی اس استعداد کو انہوں نے تباہ کر دی، اس میں پیشاب کر دیا، جو صاف استعداد، صاف شفاف پانی جو ایمان اور توحید کے لیے، اس کے اندر پیشاب انہوں نے کر لیا۔ آپ کو کچھ پڑھا نہیں پڑھا مولانا؟ اس صورت کے اندر پھر مسئلہ اپنے، اور تجارت کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال، اور ہر بندہ تجارت کے اندر کیا کرتا ہے؟ بے میں اور تجارت میں نفع چاہتا ہے، انہوں نے نفع کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نفع حاصل نہیں ہے۔ وما كانوا مهتدين في تجارت ماضی، اور اب اس تجارت کے اندر انہوں نے کچھ حاصل کیا نہیں، ان کو نقصان ہو گیا۔ علماء بنی اسرائیل کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا؟ اس کو سمجھنے کے بعد ترکیب بالکل آسان ہے۔ اولئک مرفوع محلا مبتدا، اور الذین مرفوع محلا اس کے لیے خبر ہے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ جملہ معطوف علیہ، فما ربحت تجارت معطوف، وما كانوا مهتدين معطوف، یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے، اور الذین خبر ہے اولئک کے لیے، جملہ استئنافیہ ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ لیکن خیال رہے نحویوں کا استئناف اللہ آپ کو بھلا کرے عام مطلق ہے، اور منطقیوں کا استئناف اخص مطلق ہے۔ منطقیوں کے ہاں جو استئناف ہوتا ہے وہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، نحویوں کے ہاں جملے استئنافیہ چاہے ہو یا نہ ہو۔ وہ تو سیدھے ہو یا کسی اور علاقے بچوں یہ تو نا منڈیا۔ ابھی آپ کو چھٹی دیتا ہوں کہ اگلے والی 2 مثالیں ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور وہ مشکل ہے، تو آپ جا کر کے کھانا کھا لو اور آرام کر لو، ورنہ آپ کا ٹائم 12:30 تک ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ 12:30، لیکن وہ چونکہ المثال فی الکلام کالملح فی الطعام، المثال فی الکلام کالملح فی الطعام، مثال کلام کے اندر اس طریقہ پر ہے جیسے کہ نمک کھانے میں نہ ہو تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہے، اس لیے نمک جو ہے نا آپ کو کھلائیں گے، وہ اللہ آپ کو بھلا کرے 2:30 بجے، 2:30 بجے، وما ادراکم ما 2:30 بجے۔